السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب خیریت سے ہوں گے امید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ علم العدد کے متعلق اپنا حال معلوم کرنے کا طریقہ، اس کے متعلق کافی سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ بھائی کیا ہے، اور مطلب تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو اپنے نام، اگر میں نے کمنٹ میں بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ عدد کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے پلے اسٹور میں جانا ہے، اور پلے اسٹور پہ جا کے لکھنا ہے عدد کیلکولیٹر۔ اب جیسے ہی آپ لکھیں گے کہ عدد کیلکولیٹر، تو وہ آپ کو عدد کے کافی سارے کیلکولیٹر بتا دے گا۔ آپ کوئی بھی کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو نہیں آتا، مطلب کہ اگر آپ کو اردو وغیرہ نہیں آتی، تو گوگل پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر گوگل میں آپ نے ٹائپ کیا کسی کا نام ہے محمد، تو گوگل میں جا کے ٹائپ کریں محمد ان اردو، تو وہ آ جائے گا۔ پھر آپ کو اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس میں سافٹ ویئر میں ڈال دینا ہے، تو وہ آپ کو اپنا عدد بتا دے گا۔ اس کے بعد آپ کو ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اب ڈیوائڈ کے معاملے میں بھی سوال آیا تھا کہ بھائی ڈیوائڈ کس طریقے سے کرنا ہے، تو ڈیوائڈ میں دیکھیے میں انشاءاللہ یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، اس طریقے سے آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے 4 سے۔ اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے جیسے 120 سے، تو 4 1 4، اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو جواب آئے گا یا تو وہ 1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا، یا پھر ڈائریکٹ وہ 0 آ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ تب ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں دیتا، اب یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے ہر سوال کا جواب آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ہر ایک سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا کہ کوئی فلاں کوئی مریض ہے، بھائی وہ مریض اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے مریض کا نام لینا ہے، اس کی والدہ کا نام لینا ہے، مدر نیم، اور جس دن سوال کیا ہے اس دن کے عدد کو جمع کرنے ہیں، اور جمع کر کے 3 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، 3 سے تقسیم کرنا ہے۔ اگر 1 بچے، مرض سخت ہے، یعنی بہت شدید مرض ہے اور بہت مطلب مشکل ہے کہ صحت پائے گا، اور اگر 2 باقی رہے تو مرض بدرجہ اس یعنی بالکل نارمل ہے، بہت خاص نہیں ہے، انشاءاللہ وہ جلد شفا پائے گا۔ اور 3 بچے تو یہ مرض مطلب کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیجئے کوئی بلا وغیرہ ہے، تو اس کے متعلق آپ علاج کریں۔ دیکھیے مرض ہے، اگر یہ نہیں کہ بھائی اس کا دعا ہے تو آپ یہ کریں کہ ڈرا دے، بلکہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ دعا سے بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے سوال کیا کہ پہلے میرا انتقال ہوگا یا میری وائف کا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کا نام والدہ کے نام کے ساتھ، اور زوجہ کا نام والدہ کے نام کے ساتھ، دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کرے، ڈیوائڈ کرے 2 سے، اور اگر 1 بچے تو پہلے مرد کا، اور اگر 2 بچے تو پہلے زوجہ کا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سوال کیا کہ کسی حاملہ عورت کو، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، تو اسی طریقے سے آپ کریں کہ اس کا نام لیں، اور جس دن سوال کیا نام اور والدہ کا نام، اور جس دن سوال کیا روز کا نام لے کر 3 سے تقسیم کریں۔ اگر 1 بچے تو لڑکا ہوگا، 2 بچے تو لڑکی ہوگی، اور اگر 3 بچے تو ہو سکتا ہے کہ حمل ضائع ہو جائے، تو اس کے لیے
آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرمائے۔ دیکھیے جہاں جہاں ایسی چیزیں آتی ہے کہ بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو آپ مطلب اس کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو مریض کو ایسی باتیں نہ بتائیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا خاص آپ خیال رکھیے گا۔ اگر سوال کرے کہ فلاں عورت کو حمل ہے یا نہیں، کسی عورت کے متعلق کبھی ایسا ہو کہ بھائی حمل ہے یا نہیں، تو کیا کرے؟ عورت کا نام اور اس کی والدہ کا نام، اس کی جس دن سوال کیا ہے اس کو 3 سے تقسیم کرے، 3 سے ڈیوائڈ کرے۔ اگر ایک بچے تو عورت حاملہ ہے، 2 بچے تو وہ نہیں ہے، اور 3 بچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حمل ہے وہ مطلب کچا رہ جائے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے متعلق سوال کرنا ہے کہ فلاں جو حکمراں ہیں، جو بادشاہ ہے، یا جو آج کے کہہ لیجیے پی ایم ہے، وہ ظالم ہے یا عادل ہے، تو اس کے متعلق اگر سوال ہو تو پہلے سائل کا نام اور دن کا نام، اس کی ماں کا نام، عدد نکال کر آپ جمع کریں 3 سے۔ اگر ایک بچے تو حاکم عدل کرنے والا ہے، 2 بچے تو ظالم ہے، اور تھوڑا بہت سمجھ لیجیے کہ بھائی وہ عدل کو 2 بچے اگر تو حاکم میانہ روا رکھتا ہے، یعنی کبھی ظلم بھی کر لیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے زیادہ، نہ یہ زیادہ عدل کرتا ہے، مطلب میانہ بیچ والا، اور 3 اگر بچے تو ظالم ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ سوال کرے کہ کوئی کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے یا کسی کے پاس جانا چاہتا ہے کہ بھائی وہ دوستی کرے گا یا نہیں کرے گا، تو چاہیے کہ سائل کے نام کو لے لیں اور اس دن کے عدد کو جمع کریں، اس کی ماں کے نام کو جمع کریں، اس کے بعد 4 سے ڈیوائڈ کر کے اگر ایک بچے تو وہ جانی دشمنی کرے گا، 2 بچے گا تو دوستی ضرور ہوگی، 3 بچے تو بظاہر دوستی اور محبت جتائے گا مگر باطن میں دشمنی رکھے گا، اور اگر 4 سے برابر تقسیم ہو جائے تو ہر طرح ظاہر و باطن دوستی اور محبت ہوگی انشاءاللہ دونوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کبھی ایسے جواب آئے تو وہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ اگر سوال کرے کہ فلاں کوئی چیز ہے وہ میرے ہاتھ آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اعداد سائل کے جس نے سوال کیا ہے اور اس دن کے شمار کر کے پھر 2 سے تقسیم کریں، 2 سے ڈیوائڈ کریں۔ اگر ایک بچے تو نہیں آئے گی، اگر دشواری سے آ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں آئے گی، وہ آ سکتی ہے، مطلب بہت پریشان ہونا پڑے گا، اور 2 بچے تو آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے سوال کیا کہ مال مجھے کہاں سے ملے گا، ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو دوسرے پارٹ میں رکھتے ہیں، اور اس کے سوال کا جواب دوں گا کہ مال مجھے کہاں سے ملے گا۔ اگر کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب بھی آپ کس طریقے سے دے سکتے ہیں، تو یہ عاملین کے لیے بھی ہے، عملیات کے طریقے میں بھی میں اس کو آگے ڈال دوں گا، ٹھیک ہے، اور تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی عامل بھی سوالات کو زیادہ کرتے ہیں عاملین کو، تو عاملین حضرات بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور جس کے بعد یہ علم نہیں ہے تو وہ بھی اس سوالوں کا جواب وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ تو صحیح بتائیے گا مجھے کہ انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ طب نبوی کے متعلق بھی تھوڑی ویڈیوز بنائی جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ بیماری والے کیس بھی آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیجیے گا تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔